من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین، یہ آیتیں کل بھی پڑھی گئی تھی لیکن صرف آیت نمبر 32 کا درس ہو پایا تھا۔ آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 33، 34 اور آیت نمبر 35 سورۃ المعارج کی۔ یہ جو آیت نمبر 33 ہے، اس میں اللہ رب العالمین ان تمام آیتوں پر پیچھے بھی گفتگو ہو چکی ہے اور یہ آیتیں گزر چکی ہیں، تاہم چونکہ درس ایک زمانے کے بعد شروع ہوا تو والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں۔ کیا مطلب؟ گواہی دینا یعنی ضرورت پڑے تو بلا کم و کاشت تو بے رو رعایت گواہی دیتے ہیں، حق پوشی نہیں کرتے۔ ایمان یہ ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ اس کے شاہد ہیں، تو احقاق حق یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے یا جو غلط ہیں ان کے غلط کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو شہادت سچی اور پکی دینی چاہیے۔ یہ بھی کمال ایمان کی دلیل ہے۔ نہ شہادت کو چھپاتے ہیں نہ بدلتے ہیں، نہ اس سلسلے میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے ڈرتے ہیں۔ خاص شہادت کا تعلق محض اللہ پاک رب العالمین کے حق سے ہو، جیسے شہادت توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا رسالت یا حضرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے متعلق تورات کی شہادت کا اظہار، رمضان کا چاند دیکھنے کی شہادت، اور جتنے بھی حدود الہی ہیں قائم کرنے کی شہادت وغیرہ، یا حقوق عباد کے سلسلے کی شہادت ہو، جیسے باہمی لین دین کی شہادت پر شہادت میں شہادت۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک آدمی سے 50 روپے 100 روپے لیا اور آپ گواہ ہیں، تو اب ضرورت پڑے گواہی دینے کی تو اس سے قطر بیعت کرنا، پیچھے بھاگنا، یہ ایمان داغدار ہونے کی دلیل ہے۔ آج کل ہو کیا گیا ہے کہ جس سے تعلق ہے اگر اس کے خلاف کوئی شہادت ہے تو بندہ گریز کرتا ہے، بھائی میرے اس سے تعلقات میں کیوں شہادت دوں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ چاہے وہ شہادت اپنے کسی عزیز ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن شہادت ضرور دینی چاہیے۔ حقوق العباد کے سلسلے کی شہادت ہو، جیسے باہمی لین دین کی شہادت، اور شہادت میں عموم ہے، خواہ وہ کسی کے خلاف ہو، خواہ اپنے اقربا والدین بلکہ اپنی ذات ہی کے خلاف ہو۔ ہم جب پیچھے پلٹتے ہیں اپنے اکابر اولیاء کی طرف تو بے شمار مواقع پر آپ کو ملے گا کہ اپنے ہی خلاف شہادت دی۔ مثلا کاندھلا میں ایک واقعہ ہوا، اس زمانے میں انگریز کا دور تھا، ایک جگہ کے سلسلے میں اختلاف تھا کہ یہ مسجد کی ہے یا مسجد کی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی ہے۔ تو جو فریق مخالف تھے انہوں نے کہا کہ بھائی، ان سے پوچھا جب انگریز نے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے، تو اس نے کہا مولانا فلاں، غالباً الہی بخش نام تھا ان کا، کہا کہ وہ گواہ ہیں میرے، وہ جو کہہ دیں گے۔ تو اب لوگوں نے سمجھا کہ مولانا صاحب مسلمانوں کی حمایت میں گواہی دیں گے۔ وہ عدالت میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا بھائی دیکھو، میرے علم کے اعتبار سے یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، یہ جگہ فلاں غیر مسلم کی ہے۔ چنانچہ جج نے فیصلہ کر دیا غیر مسلم کے لیے، لیکن وہ مولانا کی شہادت کی حق ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی ہو گیا اور جگہ بھی مسجد کو دے دی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمان تو شکست کھا گیا لیکن اسلام کو فتح یابی ہو گئی۔ مسلمان شکست کھا گیا کورٹ میں لیکن اسلام کو فتح یابی ہو گئی۔ تو شہادت جو ہے وہ انسان جب حق کی دے گا تو اس کے اندر حق ثابت ہوگا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور دوسری آیت یہ رہی کہ اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں، یہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے
یحافظون کا ترجمہ کیا کہا؟ خبردار. خبردار کا مطلب ہے کہ ہر وقت نماز کی نگہداشت ہے. سویا بھی تو نماز کی خبرگیری کے بعد سویا. خیال ہے یعنی نمازوں کے اوقات اور شروط و آداب کی خبر رکھتے ہیں اور اس کی صورت و حقیقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی حفاظت، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر کے تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، داخل نماز رہتے ہوئے نماز کی حفاظت. دونوں ہی مطلوب ہے. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر کل 2 دن پہلے 4 روز پہلے بات ہوئی تھی کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور دکان کا حساب کتاب کر رہا ہے. جی اس سے خود پوچھے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، کچھ نہیں پتا. دوسری رکعت میں سورت کے بعد کون سورت کو خود ہی نہیں پتا. ہر آدمی تشہد میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے لیکن حضوری کے ساتھ نہیں کرتا. السلام علیکم ایھا النبی ہر آدمی تحیات میں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا. لیکن پڑھنے والے کو کہیے کہ تو پڑھتے وقت تیرا استحضار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں. یہ تو بحث بعد میں کریں گے فقہا سے ہم کہ انسان کہنا چاہیے یا اخبارن کہنا چاہیے. جی لیکن بے دھیانی میں ہر مسلمان حضور کو سلام کر رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ بے دھیانی کیسی چیز ہے یہ؟ جی حالانکہ یہ بہت عجیب چیز ہے. یعنی نماز کے اوقات ارکان و سنن و مستحبات کی نگہداشت کرتے ہیں، کسی ضروری رکن یا سنت یا وقت کو فوت نہیں ہونے دیتے. اچھا اس صورت میں نماز کا 2 جگہ تذکرہ ہوا ہے. شروع میں بھی ہوا، اب اللہ تعالیٰ اولئک فی جنات مکرمون کہیں گے کہ وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے. یہ لیکن پھر آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے پھر نماز کا تذکرہ کر دیا. کیوں کیا؟ کہ تکرار کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے ارکان میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. اسلام یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد بندے پر سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ نماز. نماز حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. جب بھی آپ کو غنودگی سے یا جو استغراق تھا اس کیفیت سے آپ کو ہوش آتا تو پوچھتے الصلاۃ الصلاۃ. روایت تفصیل سے موجود ہے. وضو کرایا جاتا پھر آپ کے اوپر بھی استغراق کی کیفیت ہوتی. جی دنیا سے جانے لگے تو آپ نے کہا نماز نماز اور نوکر چاکر کا خیال کرو. نوکر چاکر کا خیال کرو. نماز اور نوکر چاکر کا خیال. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک فی جنات مکرمین، وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے. جنت کی 8 صفات، جنتیوں کی یہ 8 صفتیں ہوئی جن کو نماز سے شروع اور نماز ہی پر ختم کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ نماز اللہ کے یہاں کس قدر محتم بشان عبادت ہے. جس میں یہ صفات ہوں گی وہ خلوع کچے دل کا نہ ہوگا. پیچھے آئے تھا شروع میں جی، بلکہ عزم و ہمت والا ہوگا. یعنی یہ صفات 8 اگر کسی آدمی میں آ گئی جس کا تذکرہ ہوا ہے تو گویا کہ وہ کچے دل کا نہیں ہے، پکے دل کا ہے. یعنی اس کا ایمان بالکل سولڈ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری یا پورے امت کی نماز کو پوری ساری صفات اللہ ہمیں عطا کر دے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.